تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عبادت قبل طواف پروگرام قبل طواف منتظمین کی کوشش کاوش میں قبل طواف خاندانوں کا آواز میں صلوات صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد وقد قال الله تعالى في محكم الكتاب المجيد وفرقان الحميد وأصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك كما بلغت رسالة خانان ذرات بارك الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان محترم حسب دستور پاک پروردگار عالمین سے یہ دعا ہوتی ہے کہ پروردگار عالمین آپ کا یہاں پہ تشریف آوری کا جو آپ تشریف لائیں منتظمین کوششیں اور جو اس ماہ رمضان میں روزے سے دور دراز سے یہاں تشریف فرمائیں پروردگار عالمین ان کے قدم قدم کے اور ان کی کوششوں کاوشوں کو اپنی پاک دربار میں قبول فرمائیں۔ آج کا مخصوص جو دن ہے وہ مخصوص دن 21 رمضان مبارک کا دن ہے اور آج میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ تقریباً 2 چیزوں پہ میں اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں چاہے کیونکہ یہ ایک اہم فریضہ بنتا ہے۔ فریضے کا مقصد ایک تو ماہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو وہ فوقیت ہے جو دوسرے مہینے کو کوئی فوقیت نہیں ہے، یعنی 11 مہینے اپنی جگہ پہ یہ ایک رمضان المبارک اپنی جگہ پہ۔ اس پہ بھی میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور امیر المومنین کی شہادت اور حالات زندگی پہ بھی کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو نمبر 1 جو ماہ رمضان المبارک ہے، آخر یہ ماہ رمضان المبارک کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک جس کے لیے خدا نے مقال اپنے لا رہے کتاب جو بے عیب کتاب ہے جس پہ کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس میں خدا نے مقال فرماتے ہیں الصیام انا لی جزا، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ یعنی دوسرے جو آپ کام کر رہے ہیں، عزاداری امام حسین کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، کسی نہ کسی توسط سے آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ ایسا کہا جائے کبھی حسین کے صدقے مل جاتا ہے، کبھی علی کے صدقے مل جاتا ہے، کبھی چودہ کے صدقے مل جاتا ہے، لیکن روزہ وہ مخصوص عبادت ہے جس عبادت کے لیے خدا نے مقال فرماتے ہیں الصیام انا لی جزا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی جزا دیتا ہوں۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے لیے اگر آپ اس مہینے میں آپ کو میں چھوٹی سی آپ کو پوائنٹ بتا دیتا ہوں، ثواب لینا ہے نہ ثواب لینا ہے، کیا کرنا ہے، عبادت کیا ہے، ثواب ہے، قدم قدم آپ کو ثواب ہے۔ پروردگار عالمین آپ کو یہ فرماتے ہیں آپ کسی بھی جگہ جائیں، نیکی کے کام کے لیے آپ جائیں، آپ کو 70,000 نیکیاں ہیں، 70,000 درجات بلند ہیں، 70,000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نیکیاں ہی تو لینی ہے، ہمیں اپنے گناہوں کو بخشوانے ہیں اس مہینے میں۔ ہمیں کیا کرنا ہے اس مہینے میں؟ جو 11 مہینے ہم نے کیا، 11 مہینوں میں جو ہم نے کیا، اس مہینے میں اللہ کے دروازے پہ آ کر تو دیکھیں۔ خدا نے مقال فرماتے ہیں کہ عام جو مہینے ہیں اس میں آپ قرآن مجید کی 1 آیت کی تلاوت کریں گے، آپ کو 1 آیت کا ثواب ملے گا، لیکن یہ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے اگر آپ 1 آیت کی تلاوت کریں گے آپ کو پورے ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ یہی تو فرق ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، آج جو جبرائیل بک میں نے وہ ایک حدیث پڑھی ہے جس میں پروردگار عالمین
فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس مہینے میں، حدیث بھی ہے، جو بندہ اس مہینے میں بنا گناہ نہیں بچا سکا، اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، وہ یہ امید نہ رکھے کہ 11 مہینوں میں اپنی بخشش کروا پاؤں گا۔ مخصوص یہ مہینہ، یعنی کیا کرنا ہے؟ اگر پروردگار عالمین کی طرف سے بندے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے تو ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے، ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، کیسے فائدہ حاصل کرنا چاہیے؟ ایسا کہا جائے کہ ہمیں اس ماہ رمضان مبارک میں روزے کو فارمیٹی کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے، روزے کی روح کو سمجھنا چاہیے، اسلام کی روح کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام کی روح کیا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صبح کی نماز سے لے کے مغرب تک ہم نے کوئی کھانا پینا چھوڑ دیا تو ہمارا روزہ ہو گیا۔ نہیں، مجھے مختصر ٹائم ہے اور افطاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، مولا پہ بھی چند گفتگو کرنی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں۔ ایک شخص تھا کائنات کے نبی کے دور میں، آیا کائنات کے نبی کے دور میں جب رسول خدا تشریف فرما تھے، وہ شخص آیا، آگے کہا یا رسول خدا مجھے افطاری کے لیے کچھ دے دیں، میرا بھی روزہ ہے اور میری جو گھر میں 2 بیٹیاں ہیں اس کا بھی روزہ ہے۔ کائنات کے نبی نے مسکرا کر اس کو افطاری دی اور کہا یہ افطاری لے کے جائیں، آپ کا روزہ ہے لیکن آپ کی جو بیٹیاں ہیں نا ان کا روزہ نہیں ہے۔ تو اب کائنات کے نبی کے جملے نکلنے تھے، اس لیے جو چہرے پہ پریشانی کے آثار آ گئے اور یہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کائنات کے نبی کو کیسے کہوں کہ میرے ساتھ افطاری ہوئی اور میں بھی گھر میں تھا، کچھ کھایا پیا نہیں ہے میرے سامنے، یہ کچھ نہیں بولا اس نے، اور یہ چلا اپنے گھر اور گھر میں اپنی بیٹیوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا آپ کو روزہ ہے؟ ہاں بابا جان ہم نے آپ کے ساتھ افطاری کی، روزہ ہے۔ تو کہا کہ مجھے رسول خدا نے فرمایا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کو روزہ نہیں ہے۔ اس کی بیٹیاں جیسے پریشان ہو گئی، ان کے منہ سے گوشت کے 2 ٹکڑے باہر آ گئے، ان کی بیٹیوں کے منہ سے گوشت کے 2 ٹکڑے باہر آ گئے۔ اس کے بعد کی جو پریشانی تھی وہ مزید بڑھ گئی، ایک برتن اٹھایا، اس برتن میں گوشت کے 2 ٹکڑے اٹھائے اور کائنات کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول خدا میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے، کون سا ماجرا ہے؟ تو کائنات کے نبی نے اس کو کہا کہ کیا تم نے قرآن مجید کی سورۃ مائدہ نہیں پڑھی کہ جو غیبت اور گلا کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تمہاری بیٹیوں نے روزے کی حالت میں یہ فعل انجام دیا تھا، ان کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ اور ہم دن میں کیا کام کر رہے ہیں؟ عدل و انصاف کا ترازو اپنے دل پہ رکھ کے اور رات کے ٹائم میں ہم خدا کی دربار میں ایک مرتبہ آ کر اور یہ کہیں کہ یا پروردگار ہم نے جو یہ روزہ رکھا کیا ہمارا قبول ہے؟ پروردگار کہے گا مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، میں تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں، ذرا اپنے دن کی کارکردگی پہ تو نظر رکھو کہ دن میں تم نے کیا کیا، اگر تم نے صحیح کیا تو صحیح کیا۔ مختصراً یہ ماہ رمضان المبارک ہے، بندے کو استفادہ حاصل کرنا چاہیے، فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور جیسے خدا نے مطالعہ حکم آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کما بلغت رسالۃ، اے میرے رسول اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا، توجہ میری طرف ہونی چاہیے آپ کے پاس، جس علی کی وجہ سے پوری دنیا پوری امت مسلمان نہ علی کی پیدائش کو سمجھ سکی ہے نہ علی کی شہادت کو سمجھ سکی ہے۔ اگر امت مسلمان علی کی شہادت کو سمجھتی، علی کی ولادت کو سمجھتی تو یہ فتنہ، یہ جھگڑا، یہ ویڈیو پہ گفتگو، یہ بحث مباحثے ہوتے ہی نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے علی کی ولادت اور علی کی شہادت۔ یہ واحد رتبہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ہے، جس کے لیے خدا نے متعالی رتبہ دیا کیوں تھا؟ اس علی کے لیے تو رسول خدا کو، اپنے محبوب کو، اپنے رسول کو کہا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے رسول اگر یہ تم نے پیغام نہیں پہنچایا تو تم نے رسالت کا کوئی فعل ہی انجام نہیں دیا۔ یعنی اس ٹائم ہر چیز پہنچ چکی تھی، نماز پہنچ چکا تھا، روزہ پہنچ چکا تھا، حج پہنچ چکا تھا، زکوٰۃ پہنچ چکی تھی، ہر چیز پہنچ چکی تھی، لیکن ایک چیز نہیں پہنچی تھی جس کے لیے خدا نے متعال نے ایک مرتبہ اپنے حبیب کو دیکھ کر، میں تو یہ کہوں کہ ربوبیت میں جلال تو آیا ہوگا تبھی تو کہا ہے کہ یہ کام نہیں کیا تو کام ہی نہیں کیا۔ توجہ میری طرف ہونی چاہیے، نبی کی
خدا کی ربوبیت کو تھوڑا جلال تو آیا ہوگا، تبھی تو اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو کہا کہ اے میرے رسول، اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ یعنی یہ ایک امپورٹنٹ کام تھا۔ کون سا امپورٹنٹ کام تھا؟ وہ یہ کام تھا جب آخری حج کے موقع پہ کائنات کے نبی نے، ویسے تو اس دور کے، توجہ میری طرف ہونی چاہیے، جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں توجہ میری طرف ہونی چاہیے، کہ اس دور کے حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک اسلام کو کسی نہ کسی سے خطرہ ہوا ہے۔ اللہ کے دین کا نام آدم کے دور میں بھی اسلام تھا، توجہ میری طرف ہونی چاہیے، آدم کے دور میں بھی اسلام تھا، آج کے دور میں بھی اسلام ہے، اور اسی اسلام کے لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اس اسلام کے جو محسن ہیں، وہ محسن کون ہیں؟ وہ محسن ہیں محسن رسالت، رحمت العالمین، وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق نبی، وہ نبی جو کبھی بھی گفتگو نہیں کرتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی، وہ نبی جب اعلان کرنے جا رہے ہیں، اپنے وسیع و جانشین کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اعلان کا مقصد کیا تھا؟ اعلان کا مقصد یہ تھا کہ میرے بعد جو میں ہوں وہ علی ہے۔ آج ہمارے بچوں کو یاد ہیں، حدیثیں ہر بکس میں، ہر مسئلے کے بکس میں موجود ہیں، میں وہاں پہ جانا نہیں چاہتا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جس کے لیے جو مجھے رسول مانتا ہے، جو مجھے مولا مانتا ہے، جو مجھے مولا مانتا ہے، جو مجھے جو ترجیح دیتا ہے، وہ ترجیح علی بن ابی طالب ہے۔ یعنی جو میرا مقام ہے وہ مقام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مقام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ امام ہیں جس کے فضائل دیکھیں آپ، جس امام کے جوہر دیکھیں۔ ابو تراب نام کیسے پڑا؟ میں مختصر بتا رہا ہوں، آپ نے تو ابو تراب کا صرف نام ہی سنا ہے کہ ابو تراب کا مقصد ہے مٹی کا باپ۔ یہ مٹی کا باپ ہوا کیسے؟ کوئی ایسی چیز تو بتائیں۔ وہ ہے علی کی ولادت۔ علی کی ولادت کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ابو تراب کا پتہ چل جائے گا۔ میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں، صرف کیونکہ ابھی ٹائم بالکل کم ہے۔ ابو تراب کیسے پڑا؟ بھائی دیکھیے تو صحیح، گلی کی مٹی سے، توجہ میری طرف ہونی چاہیے، مختصر، گلی کی مٹی سے، گھر کی مٹی جو ہوتی ہے وہ کچھ اچھی ہوتی ہے کیونکہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ گھر کی مٹی اور باہر گلی کی مٹی فرق ہے، لیکن گھر کی مٹی کا اور مسجد کی مٹی کا اور فرق ہے۔ توجہ، گھر کی مٹی سے مسجد کی مٹی پاک ہے، لیکن توجہ میری طرف ہونی چاہیے، جو مسجد کی مٹی ہے، مسجد کی مٹی سے جامع مسجد کی مٹی مزید پاک ہے۔ مسجد کی مٹی سے جو جامع مسجد ہے، جہاں پہ آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، اس مسجد کی مٹی مزید فوقیت رکھتی ہے، لیکن مسجد جو جامع مسجد ہے ان سے مسجد نبوی، توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف آ جائیں، جب کعبۃ اللہ میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تھی تو وہ کون سی جگہ پہ ہوئی تھی؟ توجہ، وہ جگہ کیا تھی؟ جس جگہ، یہ تو ہو گئے تھے ٹیبل ہو گئی، ہاتھ میں لگ گیا ٹیبل پہ، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کون سی سائڈ پہ، توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ ولادت تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کعبۃ اللہ میں، لیکن کعبۃ اللہ میں وہ کون سی جگہ تھی؟ کون سی سائڈ تھی؟ یعنی وہ بھی تھا کعبۃ اللہ کا مرکز۔ ایسا نہیں کہ کعبۃ اللہ کے کسی کونے میں، کعبۃ اللہ کا جو مرکز ہے اس مرکز کو لسان العرب میں، توجہ میری طرف ہونی چاہیے، جو عرب کی ایک بڑی ڈکشنری ہے جس میں لفظ شیعہ کی بات کروانا لکھی ہوئی ہے، آپ نے حوالہ کبھی سنا بھی ہوگا میڈیا پہ، جس میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیعہ اس کو بھی کہتے ہیں جو علی بن ابی طالب کو امام اولین تسلیم کرتے ہیں، اس لسان عرب میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے لسان عرب میں، وہ جو جس جگہ پہ، توجہ میری طرف ہونی چاہیے، جس جگہ پہ علی بن ابی طالب علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جوف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جوف۔ اس جوف کو لسان عرب میں یہ بھی کہا جاتا ہے، اس جوف کو
تراب بھی کہا جاتا ہے جس جگہ پہ علی بن ابی طالب کی پیدائش ہوئی ہے، اس جگہ کا نام ہے تراب۔ تراب کے اوپر جب علی بن ابی طالب پیدا ہوئے تو وہاں سے ابو تراب پیدا ہوئے، اس ٹائم سے ابو تراب ہوئے۔ تو علی بن ابی طالب کو سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج کل کے دور کا مسلمان، آج کل کے ذہن علی کو کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ علی تو وہ ہستی ہے، یا تو رسول سمجھتا ہے یا تو اللہ سمجھتا ہے۔ یہ حدیث نبی تھی۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ علی بن ابی طالب وہ ہستی ہیں جس کو نہ ماننا ایمان کا خطرہ ہے۔ سورۃ المنافقون جو ہے وہ مومنوں کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے؟ ذرا اس کو بھی توجہ سے پڑھیں۔ نبی کی شہادت کے بعد کافی حالات سنگین تھے۔ نبی کی شہادت کے بعد ہم سری تو کرتے آئے، ہر میدان میں ہم سری کرتے آئے۔ تاریخ دیکھیں، چلو چھوڑو کتاب آپ کے ایمان ہمارا، اپنی کتابیں دیکھیں۔ ہر میدان میں علی کے مد مقابل آتے رہے، بار بار نبی کے فرمان کو، اور یہ کہا جائے کہ اگر اس ٹائم علی کو جلال آتا تو مدینہ امن کی جگہ نہ ہوتا، کربلا علی کے دور میں ہی برپا ہو چکا ہوتا۔ لیکن علی کی حکمت عملی، اور علی نے جب وصیت میں صلح حدیبیہ کے لیے امام حسن علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ بیٹا صلح حدیبیہ کا کیا رکھنا، یہ وصیتوں میں چیزیں ہیں۔ تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت دیکھیں، مدینے کے حالات، جب شہادتیں ہوتی ہیں کیا کیفیت ہے؟ شہادت ہوئی علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، پھر آپ دیکھیں جناب سیدہ کی شہادت دیکھیں، آپ تھوڑا منظر بنائیں جناب سیدہ کی شہادت، کیا شہادت تھی، کس وجہ سے شہادت تھی، کیا جملے تھے جناب سیدہ کے؟ اگر جو میرے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ آج 21 رمضان المبارک سے کربلا شروع ہے، 21 رمضان المبارک آ گیا، اس کے بعد جو شوال آ رہا ہے، شوال میں وہ بھی واقعہ ہوا تھا، کون سا واقعہ ہوا تھا؟ 8 شوال 1925 کو جنت البقیع منظم ہوئی تھی۔ کیا جنت البقیع تھی؟ یہ دشمنیاں اس دور سے لے کے نبی کے دور تک، نبی سے لے کے پھر علی کے ساتھ یہ تکلیفیں آتی رہی ہیں۔ 17 رمضان المبارک کو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خطبہ دیا اور یہ کہا کہ اے لوگوں، کیا علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کا خیال نہیں رکھتے؟ کیا یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا؟ کیا یتیموں کے سروں پہ یا مسکینوں پہ میں نے ہاتھ نہیں رکھا؟ میں نے تو اپنے کاندھوں پر رات کے ٹائم میں یتیموں میں نے کھانا پہنچایا تھا۔ یعنی کائنات کے نبی نے یہ جملے کیوں کہنے پڑے؟ کیونکہ کائنات امام اولین کے امیر المومنین کو یہ جملے کیوں کہنے پڑے؟ امیر المومنین نے یہ جملے اس لیے کہے کہ امیر المومنین نے اس ٹائم حالات عجیب دیکھے تھے۔ عجیب حالات کیسے دیکھے تھے؟ عجیب حالات ایسے دیکھے تھے جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے کہا، کہ میں جب باہر جاتا ہوں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ ایک عجیب جملے تھے، یہ ایک بے بسی کے عجیب جملے تھے۔ اس ٹائم
اس دور کے جو بھی تھے علی کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا۔ جب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد امام حسن علیہ السلام کو بلایا اور کہا بیٹا حسن، میرا دل چاہتا ہے کہ تیرے آپ کی روزہ اپنی بیٹی کو امام 8ویں روزے کی افطاری کے لیے جناب کلثوم کے پاس آئے، اور جناب کلثوم جس ٹائم مختصر شہادت کے کچھ جملے، جب جناب کلثوم وہاں پہ کچھ کام لے کے، کتنے کام تھے؟ 3 کام لے کے آئی، تو امام علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو کہا بیٹی کلثوم، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا بابا قیامت کے دن دیر تک حساب کتاب کے لیے کھڑا ہو جائے؟ میری بیٹی تجھے پتا ہے کہ تیرے باپ نے کبھی بھی اتنے کام کٹھے نہیں کھائے، بیٹا یہاں سے ایک کام اٹھاؤ۔ یقیناً جناب کلثوم نے وہاں سے کچھ کھجور تھی اٹھانا چاہا، لیکن امام اولی نے، امیر المومنین نے جناب کلثوم کو ایک دودھ کا جو پیالہ تھا وہ حوالے کیا اور کہا باہر محلے میں یتیموں کو دیکھ لینا، اگر مل جائیں ان کو یہ دودھ پلا دینا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام یتیموں کو زیادہ دودھ پلاتے تھے، یتیموں کو زیادہ کھانا کھلاتے تھے۔ کوئی اس لیے مرلے آتے گئے، جب امام اولین جب 8واں روزہ افطاری ہو گیا، ہونے کے بعد جب وہ 19 کا ٹائم آ گیا، جس ٹائم مولا کی وہ جو بتیں تھی وہ بھی مولا کی آبا میں، مولا کے دامن میں چپٹ گئی اور مولا کو نہیں چھوڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی مولا نہ باہر نہ جائیں، وہ بھی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ امام نے ان کو بھی دلاسا دیا، امام نے ان کو دلاسا دے کے امام کی شہادت کے مختصر جملے ہیں۔ امام جس ٹائم اس جگہ پہ آتے، مسجد میں آتے ہیں، امام نے پہلی مرتبہ جب اللہ اکبر کہا ہے تو اللہ اکبر کا آواز ایسے گونجا جیسے جناب علی اکبر کی کربلا میں آذان آئی تھی، جیسے حضرت بلال کی مدینے میں آذان آئی تھی۔ یہ بھی آذان عجیب تھی، جب یہ آذان اللہ اکبر بلند ہوئی ہے تو جناب زینب نے اپنی جگہ سنبھالی ہے، جناب کلثوم نے اپنی جگہ سنبھالی ہے۔ امام حسین وہ ٹائم بھی عجیب تھا جس ٹائم امام نے ملعون کو کہا کہ تمہارے دل میں جو بھی ہے میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کیا ہے، تو اپنے کام میں شروع ہو جا۔ امام حسین جب امام نے نماز شروع کی ہے، نماز شروع کرنے کے بعد اس کمینے میں ایک جو تلوار زہر سے آلودہ تھی، جب امام کو اوپر وار کیا، ادھر سے وار کرنا تھا، امام کا ایک جملہ نکلتا ہے، امام فرماتے ہیں فزت برب کعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا۔ جب یہ جملہ آنا تھا، جب یہ آسمان پہ گیا، آسمان ٹکرانے لگا، زمین میں زلزلہ آنے لگا، ایک ٹائم جب وہ آواز جب زینب کے کانوں پہ پڑی ہے، زینب کے گھر میں قرآن برپا ہو گیا۔ امام حسین اس ٹائم جب آواز جبرائیل کے کانوں پہ پہنچیا، جبرائیل کا ایک جملہ آیا، جبرائیل کیا فرماتے ہیں فزت برب کعبہ کے بعد قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ امام حسین آخر میں جب امام نے ایک جملہ فرمایا، امام نے ایک جملہ فرمایا، مولا فرماتے ہیں میرا سجدہ جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ امام حسین امام نے تو نماز مکمل کروائی، امام حسن علیہ السلام نے نماز مکمل کروائی۔ ایک جملہ عجیب مجھے کتاب میں ملا ہے، جس ٹائم امام علی علیہ السلام کو وہ جب زہر آلودہ تلوار لگی تھی، اس ٹائم مسجد میں جو نمازی تھے ان نمازی نے عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیا تھا۔ میں اپنے امام امیر المومنین کے اوپر سلام کرتا ہوں۔ امام نے کہا اے میرے ماننے والوں ابن ملجم کو چھوڑ دو۔ تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے جب امام کی شہادت ہوئی ہے کچھ نمازی ایسے تھے جو نمازی دودھ لینے گئے تھے، وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ امام امیر المومنین نے کہا یہ جو دودھ ہے یہ دودھ میرے قاتل ابن ملجم کو پلا دو،
یہ دودھ ابن ملجم کو پلا دو، مجھ سے زیادہ اس میں ابن ملجم کو ضرورت ہے۔ امام حسین، امام کی جب شہادت ہوئی ہے، جب 21 تک امام کا کافی طبیبوں نے علاج کیا، کوئی علاج نہیں ہوا۔ جب 20 کا دن آیا نا، جب 20 کا دن آیا، تاریخ میں یہ چیز ملتی ہے کہ مدینے کے کچھ بچے تھے، وہ بچے اپنے اپنے گھروں سے دودھ کے پیالے لے کے علی بن ابی طالب کے گھر پہ آئے اور کہہ رہے تھے یا علی پوری زندگی آپ نے ہمیں دیا ہے، یا علی آپ دودھ کی ضرورت ہے۔ امام حسین جب شہادت کا ٹائم آیا، امام نے مختلف وصیتیں کی ہیں جس میں میں نے عرض کی تھی کہ صلح حدیبیہ کی بھی تھی۔ حضرت امام حسین سجدے کا بھی ذکر تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، امام علی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، میری دو چیزیں رہتی ہیں، ایک میرا سجدہ رہتا ہے، ایک میرا سجدہ رہتا ہے، دوسرا میرا خطبہ رہتا ہے۔ جب یہ جملہ امام حسین علیہ السلام نے سنا، امام حسین فرماتے ہیں بابا کربلا جانے، بابا کربلا جانے، یا حسین کا سجدہ جانے۔ یہ جملہ جب جناب زینب کے کانوں میں پڑا، جناب زینب نے ایک جملہ کہا، جناب زینب نے کہا بابا شرابیوں کی دربار جانے یا تمہارے علاقے میں زینب کا خطبہ جانے۔ عظمت اہل بیت علیہ السلام کے صدقے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے صدقے منتظمین کا یہ پروگرام اپنی پاک دربار میں قبول اور مقبول فرما۔ جو سننے والے سامعین ہیں، ان سامعین کی جو بھی نیک حاجات ہیں، ان حاجات کو علی کی شہادت کے صدقے اپنی پاک دربار میں قبول اور مقبول فرما۔ بارگاہ روزے داروں کے روزے اپنی پاک دربار میں قبول فرما۔ جو بقایا روزہ رہتے ہیں، جسے علی نے کہا تھا واہ حسرتا میرے بقایا روزے رہ گئے، یا اللہ ہم سب کو بقایا روزے رکھنے کی توفیق فرما۔ بارگاہ عظمت اہل بیت کے صدقے مومنی مومنات کی مال جان عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو حج و زیارت نصیب فرما۔ بارگاہ اس ٹائم دنیا میں امت مسلمہ کو اتحاد و وحدت کی ضرورت ہے۔ بارگاہ امت مسلمہ میں اتحاد و وحدت فرما۔ بارگاہ ہم سب کو جس مسلک سے، جس جگہ سے، جس سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے وفاداری رکھنے کی توفیق فرما۔ بارگاہ عظمت اہل بیت علیہ السلام کے صدقے مومن مومنات جس جگہ پہ رہتے ہیں ان کو آباد و شاد فرما۔ بارگاہ جس مومن نے افطاری کا اہتمام کیا ہے، بالخصوص ہمارے برادر ڈاکٹر احمد حسین جو بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور ان کے اوپر جو پریشانیاں ہیں، جو ان کے اوپر آفات و شامات اور بلیات جو بھی ہیں، بارگاہ وہ دور فرما۔ ان کے گھر کی جو پریشانیاں ہیں، جو بیماری ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے وہ دور فرما۔ ہم سب کی جو نیک حاجات ہیں، جو مومن بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، بارگاہ ہم سب کے توفیقات خیر میں ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بارگاہ بس تمہارا جو قرآن میں یہ فرمان پڑا، ادعونی استجب لکم، تم مانگو تو میں تمہیں، اس لیے تم سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں مانگنے کا سلیقہ کہاں آتا ہے؟ تو جو رحمان ہے، تو کریم ہے۔ بارگاہ ہم سب کی نئے خواہشات کو قبول فرما۔ ہم ہمارے اس جو پروگرام کے حقیقی وارث ہیں، سرکار حجت خدا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعین فرما، امام کے آوان آثار و شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا برحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا بلندر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلوات
وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.